السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی عشق ہو کسی سے تو غور کیجیے گا، وہ شخص ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوگا جو ہمارے محبوب کا ذکر کرے، ہمیں اس کی باتیں بتائے، اس کی صفات بیان کرے۔ بڑا بھلا لگتا ہے اس کا ہر ایک لفظ، اور ہم مسکراتی نظروں سے اسے تکے چلے جاتے ہیں، اسے بار بار سنتے ہیں، اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بس آج بیٹھے بیٹھے یہی خیال آیا تو یاد آیا کہ سب سے کامل عشق تو اللہ نے کیا ہے اپنے محبوب سے، اس کے بعد تمام عشق تو رب کی سنت ہیں، تو پھر رب کو بھی تو اس کے حبیب کا ذکر کرنے والا کیسا عزیز ہوگا۔ جب دل اور زبان درود پاک کے لیے جنبش کرتے ہوں گے تو رب کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، وہ کیسے شوق سے ہمیں سنتا ہوگا۔ اس تصور نے مجھے سرشار سا کر دیا، اور درود پاک سے محبت مزید بڑھ گئی۔ بے شک محمد کا عشق ہر عشق کی معراج ہے۔ علماء نے باقاعدہ تصحیح کی ہے کہ چونکہ یہ مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے، اس لیے ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود شریف کا کثرت سے ورد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو رب تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اس کے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صرف ایک درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے کتنے گناہ مٹا دیتے ہیں، کتنی رحمتیں ہم پر نازل کرتے ہیں اور ہمارے کتنے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دن میں 10 بار بھی درود پاک کا ورد کر لیں گے تو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھنبھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریبی غار میں ہم نے شہد چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار نے ایک چھوٹی پیالی پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے وہ شہد تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکھی پھر آ گئی ہے اور پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔